السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے ہیں میرے تمام بہن بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا جو بولنا ہے اور سننا ہے اللہ تعالیٰ ہم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہی انسان کو خوبصورت بناتا ہے اور زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ جب ہم لوگ عمل کرتے ہیں، سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے بہت ساری، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ ہم جو آپس میں مسلمان انسانیت کے ناطے ہم لوگ جو مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، رشتہ داری ٹھیک ہے وہ آتی ہے، لیکن جو ہمارا لوگوں کا آپس میں جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو انسانیت کا تعلق ہے، ہمارا جو احساس کا رشتہ ہے، ہمارا جو خلوص کا رشتہ ہے، انسانیت کی خدمت کے ساتھ جو ہم نے اس زندگی کو گزارنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، لوگوں کے لیے محبتیں بانٹنی ہے، دلوں میں محبتیں پیدا کرنی ہے، تو جو سب سے جو آپ کا اچھا دوست ہے نا، وہ آپ کا وہی ہے جو آپ کو اچھے راستے پہ لگائے، برائی سے روکے، گناہ سے روکے، آپ کو سب سے جو اچھا وہی دوست ہے آپ کا۔ دنیا میں آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے، جتنی آپ کی لائف گزرے گی نا، بہت دوست آپ کو ملیں گے، رشتے ملیں گے، بڑے آپ کے زندگی میں دوست بنیں گے۔ تو اچھا دوست وہی ہوگا جو آپ کو سیدھے راستے پہ لگائے، آپ کو اللہ سے جوڑے، آپ کا تعلق اللہ سے کروائے، آپ کو برائی سے روکے، تو آپ کو نماز کا کہے۔ تو سب سے اچھا دوست آپ کا وہی، آپ کے قریب، آپ کے دل کو وہی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو صحبت ہے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہماری زندگی میں بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ اچھے دوست بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک آپ خود نماز اگر وہ پڑھنے جا رہا تو وہ آپ کو بھی کہے گا، خود اچھائی کر رہا تو وہ آپ کو بھی اس کی دعوت دے گا۔ تو اچھا دوست جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ اگر خود گناہ کرے گا تو وہ آپ کو بھی اس چیز کی تنقید کرے گا، لے کے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں سے بچائے، گناہوں کے راستے سے بچائے، اور اچھائیاں پھیلانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ اور جو آج تھوڑا سا میں تذکرہ جو ہے وہ نماز کا کروں گی، کہ اللہ پاک نے جو اتنا خوبصورت ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے نماز کی صورت میں، تو اس کے بارے میں آج ہم لوگوں نے تھوڑا سے بات کرنی ہے، کہ اللہ پاک نے ایک جو ہمیں نماز دی ہے، ہمیں جو سجدہ دیا ہے، یہ کتنا خوبصورت اور قیمتی ہمارے لیے جو تحفہ ہے، یہ کتنا خوبصورت ہمارے لیے انعام ہے۔ دیکھیں، ہمیں اگر دنیا میں کوئی تحفہ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے لیے تحفے لے کے آتا ہے، تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، ہم اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، اتنا ہمیں اس چیز پہ ہمیں پیار، لوگوں پہ پیار آتا ہے جو ہمیں تحفہ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو یہ عظیم جو تحفہ، جو انعام دیا ہے ہمیں نماز کی صورت میں، تو یہ انعام ایک خاص انعام ہے امت کے لیے۔ نماز کا یہ تحفہ جو ہے نا، وہ خاص ہمارے لیے انعام ہے، اور تحفہ ہے بہت بڑا۔ اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے نا کہ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے، پتہ ہے ہمیں یہ نماز کیوں بوجھ لگتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، ہم نے اس کا مقصد نہیں سمجھا، ہمیں صرف ایک نماز کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہی ہیں نا، تو ہمیں یہ وہ جو دل میں محبت ہے نماز کی، وہ ایک جو لگاؤ ہے، ایک جو لذت ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ مجھے پتہ ہے، میں جب پاکستان رہتی تھی میں نماز تو پڑھتی تھی، لیکن وہ خلوص سے، وہ محبت سے، وہ احساس سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو نماز پڑھنی، وہ نہیں میں پڑھتی تھی۔
لیکن جب میں اوورسیز آئی اپنے ہسبینڈ کے پاس تو مجھے اتنا وہ نماز کی لذت آئی، میں اچھے لوگوں میں بیٹھی، اچھی صحبت میں بیٹھی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں سے ملایا کہ مجھے ایک نماز کا پتہ چلا کہ نماز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو رشتہ ہے نا وہ نماز کے ذریعے، جو ہمارا پکا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ نماز کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ تو دیکھیں ایک سجدہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو وہ مردود ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا تھا اپنے آپ سے۔ تو آج ہمارے کتنے سجدے ضائع ہو رہے ہیں، ہم لوگ کتنے سجدوں سے انکار کر رہے ہیں، ہماری کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جو ہمارا دنیا کا مقصد ہے ہم وہی بھول گئے ہیں۔ تو اگر آپ نماز کا مطلب سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نماز کیوں دی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ ہمارے لیے اچھائی ہے۔ آج ہم لوگوں نے نماز کو بوجھ بنا لیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں بہت مشکل لگتا ہے وہ ٹائم، ہمیں نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، وہ نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہی کامیابیاں ہیں، ہمارے لیے نماز میں کیا ہے کہ وہ ساری ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی گمراہ ہونے سے ہم لوگ بچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، ان لوگوں میں شامل نہ کر۔ یہ ساری ہمارے لیے بھلائی ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو کھڑا کیا، اور روز محشر میں بھی انہی عبادتوں کی وجہ سے ہمیں نجات ملنے والی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم اپنی اللہ سے، انسانوں سے اگر جو رحم و کرم جو ہم لوگ آج بھول گئے ہیں، تو یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے، نماز ہمیں انسانوں سے پیار کرنا سکھاتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہم کوئی نعمت سمجھتے ہیں، کوئی انعام سمجھتے ہیں تو وہ نماز ہے، تو ہم نے اس کا شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہیں وہ کیسے شکرانہ ادا کریں، وہ نماز ہی ہے۔ قبر کا پہلا سوال جو ہے وہ نماز ہے، آخرت کا محشر کا پہلا سوال ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑے گی، نماز ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات کا ہمارا ذریعہ بنے گی، نماز ہی ہمیں جہنم سے بچائے گی۔ تو اس نماز جو ہمیں دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سارے پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی، تو جو سارے پیغام آتے تھے وہ دنیا میں آئے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے دنیا میں آتا تھا، لیکن یہ واحد جو تحفہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پہ بلایا، معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کے یہ تحفہ دیا۔ تو یہ کتنا خوبصورت، کتنا یہ پیارا تحفہ ہے کہ جو آسمان پہ، یہ کتنا اہم ہوگا وہ تحفہ کہ جو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے، خالق نے، ہمارا جو معبود ہے، پیدا کرنا والا ہے ہمارا رب، تو اس نے یہ آسمان پہ ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تحفہ بھیجا نا، 5 نمازیں جو ہمیں ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے یہ ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو یہ تو ہمیں 50 نمازیں ملی تھی، لیکن کرتے کرتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا، کیونکہ پتہ تھا کہ انسان نہیں پڑھے گا، اتنی نمازیں نہیں پڑھے گا، آج تو ہم لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو ہم نے 50 نمازیں کہاں پڑھنی تھی۔ تو یہ ہمیں جو تحفہ ملا ہے، آج ہم لوگوں نے یہ اس تحفے کی قدر کرنی، اس تحفے کو اتنا سنبھال کے رکھنا، اتنی اس کی قدر کرنی ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، ہمارا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے، نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے، ہمیں برائی سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے،
کیونکہ نماز ہی اصل ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا۔ سجدہ ہی ہمارا یہ ریزن ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کیسے تعلق جوڑتے ہیں، ہمارا کیسا اللہ تعالیٰ سے ایک پکا تعلق جوڑتا ہے، ایک مضبوط تعلق جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارا کیسے اپنے رب سے جڑتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے کے لیے، اور اس کا ذریعہ ہے نماز۔ نماز ہی اللہ تعالیٰ کہ ہمیں قریب کرتی ہے، نماز ہی ہمارا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جوڑنے کا۔ تو جب کیونکہ نماز ہی انسان کو تقوی والی زندگی عطا کرتی ہے۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، 5 وقت کی نماز اتنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نمازوں کو اتنا مشکل بنا لیا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں جو مشکل لگتی ہے نا، وہ فجر کی نماز لگتی ہے، جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں کیونکہ اتنی وہ نیند میں ہم لوگ ہوتے ہیں، بستر کو چھوڑنا، آرام کو چھوڑنا، تو ہمیں وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ انسان اس وقت بہت مشکل سے اٹھتا ہے، اور اٹھتا بھی ہے تو وہ ایسے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یا اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک قرب ہے اس میں نہیں، بس نماز ایک ادا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک جتنا خوبصورت ہمیں یہ تحفہ دیا ہے نا، تو ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی ہے، ہم اس تحفے کو